نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالخصوص کیونکہ اس وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس اور بڑے جوانوں کی تعداد ہمارے پاس موجود ہے، میں یہاں پہ سب سے پہلے پیغام دینا چاہتا ہوں حکومت وقت کو کہ آئے روز ملک ہندوستان کے اندر طرح طرح کے پاکھنڈی بابا جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخیاں کر رہے ہیں. یاد رکھو ہمارا پیغام ہمارے امام نے جو ہمیں دیا ہے، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور یاد رکھو میں علی اعلان یہ تمام آپ میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے ہر ادارے کو، یاد رکھو ہر جو آواز جو ہے اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے اٹھتی ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے. اصل دہشت گرد یہ نرسنگ آنند ہے جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس ملک میں امن و امان کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور ہم یہ علی اعلان آپ کو بتا رہے ہیں، یہ مان لو اگر تمہیں پروفٹ محمد تک پہنچنا ہوگا تو ہمارے سینوں سے گزرنا ہوگا. تمہیں یہ بتا رہا ہوں ممبئی میں تو صرف کچھ لاکھ نکلے تھے، 0.01% نکلے تھے. تمہیں نانی کا یہ دودھ یاد دلا دیا. یقین مانو اگر ہم نکلے صحیح سے، یہ تو صرف رات کا ایک چھوٹا سا اعلان تھا، اگر دوبارہ ہمیں نکلنا پڑا تو تمہاری نانی کا دودھ یاد دلا دیں گے. اور ایک آخری پیغام، یہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں خاموش رکھتا ہے. ہم اپنے ملک کے آئین کا بڑا احترام کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ کی سازشیں ہیں کہ اس ملک کا آئین ختم کرنا ہے، یقین مانو جس دن اس ملک کے اندر آئین ختم ہو گیا اس دن یہ زمین تمہارے پر ہم تنگ کر دیں گے. ہم اس آئین کا احترام کرتے ہیں، اس ملک کا احترام کرتے، ہم اپنے ملک کے امن کو تباہ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں حکومتی ادارے سن لیں، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈالا جائے یا اس کو پھانسی دی جائے. اور وہ میڈیا چینلز جو ہے ٹی وی کے پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا کے نعرے لگائے گئے، ان میڈیا چینلز کو میں پیغام دے رہا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں تمہیں یہ نعرہ نظر آتا ہے، لیکن جب محسن انسانیت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے، ایک عظیم دنیا کا سب سے بڑے لیڈر جو ہے اس کی گستاخی کی جاتی ہے، اس کی شان کو جو ہے معاذ اللہ گٹایا جاتا ہے، تب تم کہاں سوئے ہوتے ہو؟ ہر میڈیا چینل سن لے، یہ چلاؤ. آخری پیغام ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اور وہ دن گئے جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپتے اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا. ہندو کمیونٹی سے، ہندو بھائیوں سے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سکھ کمیونٹی سے بھی آئے ہوئے ہیں. ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں، ان کے بھی شکر گزار ان کے. ہم بھائی چارے والی قوم ہے، ہم بھائی چارے سے رہتے ہیں، بھائی چارے سے رہنا چاہتے ہیں اور بھائی چارے سے رہتے رہیں گے انشاءاللہ. جتنے بھی ملون نرسمہانند جیسے لوگ ہیں ہمارے بھائی چارے کو نہیں توڑ سکیں گے. پہلے بھی آپ سے بات کر چکے ہیں تو ایک بار میں سنگھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے آپ کے سامنے بات رکھیں گے. اس کے بعد ایس ڈی پی او صاحب اور چودھری اختر صاحب اور ہمارے ایس ایچ او صاحب آئے ہوئے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو ہم اپنی اپلیکیشن ہینڈ اوور کریں اور ہم ایف آئی آر کی گزارش ان کے ساتھ بھی کریں گے. اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے ان کو سن لیجیے اور گزارش ہے سبھی ساتھیوں سے کہ 20 میں نعرے مت لگائیں پلیز. میری تمام بھائیوں کو سلام پیش ہے. آج ہم بھی بہت دکھی ہیں کہ یہ دیکھیے اس جمہوری ملک میں جس کی بنیادیں سیکولرزم ہے، جس کی بنیادیں ڈیموکریسی ہے، آج ایک طبقے کے ذمہ وار لوگ ہمارے حضرت محمد صاحب کے خلاف انہوں نے جو بات کی ہے، میں پوری سکھ کمیونٹی کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو فوراً جو آپ نے یو اے پی اے بنا رکھا ہے، جو آپ منارٹیز پہ لگاتے ہیں، جو منارٹیز کے لوگ ہم ذرا سی بات کرتے ہیں ہمارے پہ یو اے پی اے لگ جاتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ نفرت کا ایجنڈا لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں،
اگر آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوگے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ بالکل بالکل بے شک۔ اور آج ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو فوراً گرفتار کر کے سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ اس نے اس ملک کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، بے شک اس نے سیکولرزم کی خلاف ورزی کی ہے، بے شک۔ اور اس مشکل گھڑی میں ہم سب نے مل جل کے امن کے ساتھ یہ پروٹیسٹ کرنا ہے، اور میری یہ گزارش ہے کہ جو کامنل ہارمونی ہے وہ ایٹ آل کاسٹ اس کو مینٹین کیا جائے۔ ہم نے کامنل ہارمونی سے چلنا ہے، اور جس طرح کی بھائی صاحب نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ادھر کلسوترا صاحب بھی آئے ہیں جو کہ دلت OBC منارٹیز کے ہمارے چیئرمین ہیں جموں کشمیر کے، وہ بھی اپنی بات کریں گے۔ ہم نے مل جل کے چلنا ہے، اور یہ جو طاقتیں، یہ جو کامنل فرقہ پرست طاقتیں، وطن دشمن طاقتیں میں کہتا ہوں، ان کے خلاف ہم نے مل جل کے چلنا ہے، اور اپنے جمہوری حقوق کے لیے، اپنے مذہبی حقوق کے لیے مل جل کے ہم نے چلنا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند باتوں کی طرف یہاں کی لوکل ایجنسیوں اور قانونی اداروں کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ بالکل۔ بابری مسجد سے لے کر 2024 تک گجرات کے ویراول میں سینکڑوں سال پرانے قبرستان کو مسمار کرنے کی بات ہو، یا دہلی کی شاہی عیدگاہ میں عیدگاہ کو مسمار کرنے کی اور اس پر بلڈوزر چلانے کی بات ہو، ہم نے سب کو برداشت کیا۔ اس وقت جب ہم جمہوری طریقے پر اپنی ریاست میں الیکشن کے عمل میں مصروف تھے، ہمیں ادھر مصروف دیکھتے ہوئے لوگوں نے گجرات میں مزارات اولیاء، مساجد اور قبرستان کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح دہلی کی شاہی عیدگاہ میں راتوں رات وہاں پر فورس نافذ کر کے، فورس تعینات کر کے اس کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ ایک لمبی داستان ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس کو چھوڑے اور کس کو بیان کریں، لیکن ایک 2-2.5 مہینے کے اندر اندر یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری جان ایمان، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مہاراشٹر کے رام گری مہاراج نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی، تو ہندوستان میں میرے خیال سے اس سے پہلے اتنی کثرت کے ساتھ کسی شخص کے خلاف FIR درج نہیں کی گئی ہوں گی، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ FIR درج کرانے کے باوجود اس شخص کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ اگر اس کی گرفتاری ہو جاتی اور اس کو قانون کے مطابق سزا مل گئی ہوتی تو آج یتی نرسنگھا نند کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ دوبارہ ایک بار پھر ہندوستان کے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا۔ یتی نرسنگھا نند، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ ہر سال میں 1 یا 2 بار اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، لیکن حکومت وقت اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لاتی ہے، جسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو ان کی پشپناہی کر رہی ہے اور ان کو پناہ گاہ دے رہی ہے، اور یہ لوگ کھلم کھلا ہم سب کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ ہم آج اس پروٹیسٹ کے ذریعے ایجنسیوں کو، قانونی اداروں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، اور یہ مانگ رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے جیلوں کی سلاخوں میں بند کیا جائے، تاکہ ملک کے امن اور سلامتی میں کسی طرح کا رکھنا نہ پڑ پائے۔ ہم اس سے زیادہ کوئی مانگ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگر ہماری آواز پر توجہ نہ دی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پھر اس سے کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمارے وہ ہندو بھائی، ہمارے وہ سکھ بھائی، ان میں سے بہت سے لوگ یہاں شریک بھی ہوئے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے وہ ہندو بھائی جو پڑھے لکھے ہیں، وہ سکھ بھائی جو پڑھے لکھے ہیں، جو امن اور سلامتی کو سمجھتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس نازک موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر ملک میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ذمہ دار آپ بھی ہوں گے جو کل ہمیں بھی مشکل میں ڈالیں گے اور آپ کو بھی مشکل میں ڈالیں گے۔ نعرہ تکبیر۔